لوگوں میں انعام بھی عطا فرما دے گا، لیکن تمام وہ لالچ کو ختم کر دو۔ یہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ امت کی اصلاح فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے حوالے سے فرمایا، حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جبریل امین کی دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اے باری الہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ تباہ ہو جائے جو اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کے ساتھ ہمدردی نہ کر سکے، حسن سلوک نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ جب جبریل امین یہ دعا کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین۔ پھر جبریل امین دوسری دعا کرتے ہیں، اے باری الہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور اس پہ درود پاک نہ پڑھے۔ حضور کا نام سن لے اپنے کانوں سے اور اس پہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ جبریل امین یہ دعا کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ اور جس دعا پہ جبریل کی دعا ہو، میرے آقا کا امین ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس انسان کے لیے ہلاکت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تیسری دعا فرمائی، جبریل امین کہتے ہیں، اے باری الہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کرے، تباہ ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جبریل امین یہ دعا کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اس دعا پہ آمین فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو دعا جبریل امین کی ہو اور آقا علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا ہو، کہیں ایسا نہ ہو ذرا غور و فکر کریں اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، کہیں اس پر دعا کی لپیٹ میں ہم اور آپ نہ آ جائیں، کہیں اس لپیٹ میں آ کر اس بدبختی کی شکار ہم نہ ہو جائیں۔ ایسے تو نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، امت کے اندر رمضان کا تقدس برقرار رہے گا تو امت ہمیشہ خیر سے ہوگی، لیکن جب امت میں رمضان کا تقدس اعمال ہونے لگ جائے، رمضان کے اندر جو ہے وہ اپنے اعمال پہ غور نہ کر سکیں اور غفلت میں گزار دیں، فرمایا اس کے بعد امت کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ کرنے والے رات کو توبہ کر لے اور پھر دن میں فرمایا اللہ اپنے دست قدرت کو پھیلا دیتا ہے کہ جن سے رات میں گناہ ہو جائے وہ دن میں توبہ مانگے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کوئی ٹائم خاص نہیں ہے، آپ کتنے بھی گناہ کیوں نہیں کر بیٹھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کا مزاج بنا لیں، سچے دل سے توبہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، اللہ اپنے بندے کی ہوئی توبہ کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ انسان ایسی ہے گویا اس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کی جانب سے سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لی۔ قیامت سے پہلے یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، قیامت کی نشانی یہ ہوگی مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جو بھی میرا بندہ اپنے بد اعمالیوں پر میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر جب آنسو گراتا ہے، مصمم ارادے کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے جو ہے مقفل ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا۔ جو شخص جس وقت توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اتنے گناہ بھی کر بیٹھے ہو کہ آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ بات پسند ہو کہ سب قریب عابد بن جائے، زاہد بن جائے،
ثواب میں آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ گناہوں کو سچے دل سے کو چھوڑ دے اور عبادت کا مزاج سچے دل سے بنا دے۔ اگر نمازیں قضا کی ہیں وہ نمازیں ادا کر لے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی کا طلبگار بن جائے، اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے اس سے معافی تلافی کر لے، یا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ میرے مسلمان تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا، یہ آج کا جو شکر ادا کا یہ مبارک دن، یہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہمیں بہت کچھ دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، جہاں یہ سفارش کرے گا جس نے رمضان کی عزت کی، تقریم کی اور رمضان کا احترام کیا، یہ اس کی سفارش کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کو شخص کی جو ہے شکایت بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے گا کہ میں مہمان کی حیثیت سے کہ اللہ تیرے بندے کے پاس گیا پر اس بندے نے مجھے محرومی کے ساتھ غفلت کے ساتھ گزارا اور وہ اس سے اور میرے اندر ہونے والی برکات سے وہ محروم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ